اپنے اللہ کے حکم کے باعث جو صبر کرنے میں لطف ہے اسے بس اہل محبت ہی سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صبر، جب ان کو جلتی آگ میں ڈالا گیا تھا، وہ گھبراہٹ سے اللہ سے مایوس نہیں ہوئے تھے، وہ اللہ سے نا امید نہیں ہوئے تھے۔ یہ لمحے ان کے لیے کتنے لطف والے تھے۔ جلتی آگ، مگر اس آگ کی تپش ہی نہیں تھی۔ تب ان کے دل میں اللہ کے لیے کتنی محبت اور بڑھ گئی ہوگی۔ وہ وقت جب اللہ نے خواب میں حکم دیا اپنے لگتے جگر کو ذبح کرنے کا، ان کے قدم ڈگمگائے نہیں تھے۔ اپنی پیاری چیز قربان کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا۔ اور وہ لمحہ جب چھری ان کی گردن پہ تھی، ہاتھ کانپے ہوں گے نہیں، اچانک اللہ کا دمبا بھیج دینا، کتنا لطف والا لمحہ ہوگا ان کے لیے۔ سارے دروازے بند، پیچھے دشمن نہ آگے جا سکتے تھے نہ پیچھے، اور اچانک سمندر کا 2 حصوں میں تقسیم ہو جانا۔ جب سمندر 2 حصوں میں ہوا ہوگا، اس کا شور بھی بہت ہوا ہوگا، سب لوگ حیرت سے دیکھ رہے ہوں گے۔ تب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ لمحے کتنا پرکیف ہوگا نا۔ سامنے معجزہ ہو رہا تھا، تم کتابیں اٹھا کر دیکھ لو، ایسے کتنے ہی صبر کرنے والوں کے لیے معجزے ہوئے ہیں۔ جیت آخر صبر کرنے والوں کی ہوئی تھی، کیونکہ صبر والوں کے ساتھ اللہ خود ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تھا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، توکل رکھا تھا اللہ پر، ان کو اللہ کا ڈر تھا۔ صبر والے بے خوف ہوتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ تمہارا صبر ہی تمہیں کہاں سے کہاں لے جا سکتا ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ صبر بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اور جسے اللہ کی توفیق سے صبر کر رہا ہو تو سوچو اللہ تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ بندے کو چاہیے کہ وہ سوچے کہ جس ذات نے دنیا کی دوسری مصیبتوں سے بچا کر رکھا ہوا ہے، وہ موجودہ مصیبت سے بھی نکال لے گی جب وقت آئے گا۔ صبر اور توکل کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں اور شکر کرتے رہیں۔ چیزیں ہمیشہ ویسی نہیں ہوتی جیسی وہ نظر آتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے اپنے بیٹے کو دریا میں پھینک دینے کو کہا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ آخر میں کیسے حالات ان کے لیے بدل گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پالا گیا، اور عین اس وقت جب لشکر ان کا تعاقب کر رہا تھا تو بحیرہ کلثم پر پہنچ کر رکے نہیں۔ اللہ نے آپ کے لیے راستہ بنایا اور وقت کے فرعون کو غرق کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ سے صحیح سلامت نکلتے دیکھا تو وہاں کے بڑے بھی اش اش کر اٹھے، ان کے والد بھی پکار اٹھے کہ واہ ابراہیم، کیا رب ہے تیرا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا تو گورنر بنا دیا، اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے بھی ملوا دیا، جو دن رات آپ کی راہیں تکتے زار زار آنسو بہاتے تھے۔ یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور جب واپس لوٹے تو ساری قوم اللہ کا عذاب خود پر آتے دیکھ بت پرستی چھوڑ کر توبہ کر چکی تھی۔ اللہ نے ہمیشہ ہمارے لیے اچھا سوچ رکھا ہوتا ہے۔ وقتی طور پر شاید اچھا نہ ہونا ہی ہمیں اچھا لگ رہا ہو، مگر اختتام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ وقتی طور پر شاید اچھا نہ ہو، نہ ہی ہمیں اچھا لگ رہا ہو، مگر اختتام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ اللہ نے ہماری سوچ سے بڑھ کر ہمارے لیے اچھا سوچا ہوتا ہے۔ اگر آج آپ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں تو یقین رکھیں
اور آنے والے کل کی بہتری کے لیے پرعزم رہیں۔ معجزات تبھی رونما ہوتے ہیں جب اللہ پر اندھا توکل ہو۔ تمام طاقت، تمام حکمت، تمام دانائی اس ایک اللہ کی ہے اور اس کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ یقین و توکل، یہ الفاظ صرف اللہ پاک کے لیے ہی بنے ہیں۔ ایک اللہ کی ہی پاک ذات ہے کہ جس پر جتنا یقین و توکل کیا جائے وہ آپ کے یقین کو اتنا ہی مضبوط کیے جاتا ہے، کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا، دھوکہ نہیں دیتا۔ اللہ پر توکل کی یہ ڈور مضبوطی سے تھامے رکھیے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، چاہے سب چھوڑ جائیں، سب توڑ جائیں، مگر یہ جو آپ کے رب کے ساتھ یقین کی ڈور ہے نا، تو یہ ٹوٹنی نہیں چاہیے اور نہ چھوٹنی، نہ کمزور پڑنی چاہیے، بلکہ حالات اور وقت کی سختیوں کے ساتھ اس ڈور کو اور مضبوطی و یقین کے ساتھ تھامے رکھنا ہے۔ مت سوچے کوئی کیا کہتا ہے یا کیا سوچتا ہے، مت دیکھیں کہ کوئی ساتھ دینے والا ہے بھی یا نہیں، بس اللہ پر توکل کی ڈور کو مضبوطی سے تھامے رکھیے اور اس دنیا کے سفر کو مکمل کریں، کیونکہ آپ کے رب کو آپ کو دنیا و آخرت میں اتنا عطا کرنا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ خود فرماتا ہے کہ اور ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ جب ہر طرف سے تنہائی ہو، اپنے بھی آپ کو چھوڑ دیں، کوئی اچھا دوست، کوئی جان سے پیارا منہ موڑ لے، جب لگے پوری دنیا میں کوئی آپ کا اپنا نہیں، جب لگے آنکھوں میں اب خواہشات کا کوئی خواب نہیں، جب لگے ہر معاملہ بگڑ گیا ہے، جب لگے کہ جس کو ساتھ رہنا تھا وہی بچھڑ گیا، جب لگے کہ تمہارے اپنے بھی تم سے بیزار ہیں، بس پھر آنکھیں بند کر لینا تاکہ اللہ تمہاری ظاہری آنکھوں سے پٹی ہٹا دے۔ بند آنکھوں کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، تھر تھراتے لبوں کے ساتھ، اپنے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ صرف اپنے اللہ کو پکارنا، وہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ سورہ یوسف کا کیا حوصلہ افزائی کلام ہے، جس کی ابتدا ایک خواب سے ہوتی ہے اور انتہا اس خواب کی حقیقت پر۔ کون کہتا ہے خواب حقیقت نہیں ہوتے؟ جو بھی کہتا ہے جھوٹ کہتا ہے۔ خواب سچ بھی ہوتے ہیں اگر سچے دیکھیں، خواب حقیقت بھی بنتے ہیں اگر سچوں میں سے سب سے سچا اس پہ کن کی مہر لگا دے۔ اختیار رکھنے کے باوجود معاف کر دینا بہت بڑی بات ہے۔ بدلہ لینے والے کمزور ہوتے ہیں اور معاف کر دینے والے بہادر۔ یہی سورہ یوسف کا مطالبہ ہے، یہی سورہ یوسف کا مطالبہ ہے انسان سے کہ معاف کر دو گے تو اجر پاؤ گے۔ بدلہ لینے کے لیے جلدی نہ مچاؤ، درمیانی وقفہ آپ کے صبر کا امتحان ہے، یہ اوپر والے نے طے کرنا ہے، آپ نے نہیں۔ اس لیے خود کو اس بوجھ سے آزاد کر دو، جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ یہ سورہ یوسف کا سب سے بڑا سبق ہے۔ حق پر رہو، حق پر چلو اور حق کا ساتھ دو، دنیا اور اس کے سارے راز تم پر آشکار ہو جائیں گے، دنیا کے خزانوں کی کنجیاں تمہیں تھما دی جائیں گی۔ بس اتنا کہہ دو۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ کہتے ہیں دعاؤں میں اب اثر نہیں رہا، میں بتاؤں دعائیں کب اثر کرتی ہیں؟ جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے۔ صبر یہ نہیں ہے کہ اللہ سے مانگنا چھوڑ دو، صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ انسان جب ٹوٹتا ہے نا تو سوائے رب کے کوئی اس کی آواز نہیں سنتا، اور ٹوٹی ہوئی چیزوں میں
لوگ صرف تجسس رکھتے ہیں، جبکہ اللہ ٹوٹی ہوئی چیزوں سے محبت رکھتا ہے۔ دعاؤں کو صبر کی چادر پہنا کر دیکھیں، یہ کیسے صاحبان بنتی ہیں۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ رو نہیں سکتے۔ صبر کے لیے ہر وقت مضبوط رہنا ضروری نہیں۔ ہم سب انسان ہیں، اور اگر ہم میں اتنا زیادہ صبر کرنے کی صلاحیت ہوتی تو اللہ پاک کبھی بھی آنسو نہ بناتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ باقی سبھی مقامات ایک طرف ہیں، لیکن آنسوؤں کا اللہ پاک کے یہاں مقام سب سے افضل ہے۔ جو آنسو اس کی دہلیز پر بہا دیے جاتے ہیں، وہ انہیں اپنے پاس سنبھال کر رکھتا ہے اور ایک ایک آنسو کا صلہ دگنا کر کے عطا کرتا ہے۔ کہاں وہ اس کی تخلیق کردہ وسیع و عریض سمندر ہیں، مگر اس کی محبت انسان کے ایک آنسو پہ تمام ہے، اور وہ جانتا ہے میرا بندہ جب تھک جاتا ہے پھر یہ نہیں دیکھتا کہ ماضی کیسا تھا اس کا یا اعمال کیسے ہیں، بس وہ عطا کر دیتا ہے اور سارے آنسو سمیٹ لیتا ہے۔ زندگی اگر رکی ہوئی ہے چل پڑے گی، سانس بھاری ہے آسان ہو جائے گی، دل تکلیف میں ہے شفا پا جائے گا، مشکلات کی آندھی ہے رحمتوں کی بارش ہوگی۔ دعا جاری رہنی چاہیے، صبر کے ساتھ کن کہا جائے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زندگی میں آپ یہ جان جائیں گے کہ ہر شخص کا ایک خاص کردار ہوتا ہے جو آپ سے ملتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو کامیابی کی طرف لے جائیں گے، کچھ آپ سے محبت کریں گے اور کچھ آپ کا امتحان لیں گے، کچھ آپ کو استعمال کریں گے، کچھ آپ کو مایوس کریں گے، کچھ آپ کو وہ سبق سکھائیں گے جو آپ زندگی بھر نہیں بھولیں گے، اور سب سے اہم وہ ہیں جو آپ میں موجود بہترین خوبیوں کو سامنے لائیں گے۔ انسان کی یادداشت چاہے کسی کے چہرے کو محفوظ نہ رکھے، مگر اچھے و برے سلوک کو ہمیشہ محفوظ رکھتی ہے۔ لہٰذا لوگوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک اختیار کریں کہ جب جب آپ کسی کو یاد آئیں آپ کے لیے دل سے دعائیں نکلیں۔ انسان کے پاس جو ہوتا ہے اس نے وہی تقسیم کرنا ہے، لہٰذا لوگوں کے رویوں کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ سب کی جھولیاں پیار، خلوص، اپنائیت اور بے غرضی جیسے جذبوں سے بھری ہوئی ہوں۔ جہاں سے جو ملے سمجھ لیں، وہاں دینے والے کے پاس اپنے ظرف کے مطابق اس سے بہتر اور کچھ نہیں تھا۔ اگر آپ تنہا ہو تو قابل رشک ہو، کیونکہ تنہائی بہتر ہے۔ ایسے اپنوں سے جو پل میں پرایا کر دیں، ایسے دوستوں سے جو آپ کو سمجھ نہ سکیں، اور ایسی محبت سے جو رسوا کر دے۔ تو اے تنہائی سے اکتائے ہوئے انسان، سنو کہ تم قابل رشک ہو۔ اگر ایک انسان آپ کو بنا غرض کے محبت عزت دے رہا ہے تو اس کو ہضم کریں، بلا وجہ بار بار اسے ٹھوکر مت ماریں، اس کی تذلیل مت کریں۔ محبتیں اور چاہتیں تو بہت مل جاتی ہیں، لیکن مخلصی صرف ایک بار ہی در پہ دستک دیتی ہے۔ اپنے آپ کو ایسا بنائیں، کبھی کوئی روئے تو اس کی خوشی کا باعث بن جائیں، کوئی تکلیف میں ہو تو اس کی راحت بن جائیں، کوئی پریشان حالت میں ہے تو اس کا سہارا بن جائیں۔ اپنے آپ کو بچائیں کسی کو تکلیف دینے سے، کسی کے آنسو کی وجہ بننے سے، کسی کے تڑپتا ہوا چھوڑنے سے، کسی کے غم کا ذریعہ بننے سے۔ میرا خیال ہے انسان کبھی کسی چیز کا صلہ نہیں دیا کرتے، پھر ان کے رویوں پر افسوس کیسا۔ بس دوسروں کے ساتھ اچھے رہیں، اچھا رویہ رکھیں، مخلص رہیں اور ان سے محبت کریں، لیکن صرف رب کی رضا کے لیے، اور واپسی کی کوئی امید نہ رکھیں۔
3 باتیں آپ کو زندگی میں ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ جس کی ترجیح آپ نہیں ہیں اسے ترجیح نہ دیں۔ جس کے پاس آپ کا نعم البدل موجود ہے اس کے ساتھ اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ جو آپ کی جگہ کسی اور کو بیٹھا سکتا ہے وہ آپ کی جگہ ہے ہی نہیں۔ مشکل وقت تلخ ضرور ہوتا ہے اور گزرتا بھی دیر سے ہے، لیکن یہ وقت گزرنے کے بعد آپ کی شخصیت نکھر کر سامنے آتی ہے اور پھر آپ ہر قسم کے حالات سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ سمجھے تو یہ وقت اچھے برے کی پہچان کروانے اور رب سے قریب کرنے میں آپ کا مددگار ہے۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ ہی کو قصوروار ٹھہرا دے گا۔ لوگ بدلتے نہیں بس بے نقاب ہوتے ہیں، اور جب ایک بار ان کی شخصیت کا حقیقی رنگ نظر آ جائے تو کوشش کریں کہ اسے دوبارہ رنگنے کے بجائے کنارہ کر لیں۔ زندگی میں ایک غلط فہمی کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جن کو آپ کی عادت ہو جائے وہ آپ سے دور نہیں جا سکتے۔ لوگ ایک لمحے میں عادتیں بدل لیتے ہیں اور بالکل ویسے ہی کسی اور کے ساتھ بنا لیتے ہیں۔ بات عادت کی نہیں وفاداری کی ہوتی ہے، اور وفاداری ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ جب انسان کسی ایسے شخص سے بچھڑ رہا ہو جس کے ساتھ گزارے ہوئے لمحے خواب کی طرح روح میں سلے ہوں، جس کی ہر آواز پر دل الگ سی تان پر دھڑکتا ہو، تو یہ قیامت کا عالم ہوتا ہے، اور اس وقت انسان کو اپنی ہی سانسیں اذیت لگتی ہیں۔ دیکھو دکھی مت ہو، بدقسمت تم نہیں ہو۔ بدقسمت تو وہ ہے جس نے تم جیسے چاہنے والوں کو کھو دیا۔ فکر تمہیں نہیں اسے کرنی چاہیے جس نے رشتوں میں بے وفائی کی۔ تم تو آخری دم تک وفادار رہے ہو، تم نے رشتوں میں بے وفائی نہیں کی۔ تمہارا دل ٹوٹا ہے، پتہ ہے کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے قریب کر سکے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل والے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ تمہیں تو سکون میں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دل توڑنے والوں میں نہیں بلکہ اپنے پسندیدہ بندوں میں رکھا ہے۔ انسانوں کو انسانوں کی طرح ٹریٹ کریں۔ اگر کوئی آپ کے ہر رویے کو خاموشی سے برداشت کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے منہ میں زبان نہیں، بلکہ اس کی پرورش اچھی ہوئی ہے۔ اگر کوئی آپ سے محبت سے پیش آ رہا ہے تو آپ بھی اچھا رویہ رکھیں، ورنہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ جس دروازے کی حقیقت دکھا کر اللہ اسے بند کرتے تو اسے تالا لگا دیتے ہیں، بار بار کھولنے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ جتنی دفعہ بھی تم اسے کھولنے کی کوشش کرو گے اتنی دفعہ ہی وہ تمہیں تکلیف دے گا۔ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، چاہتوں میں شدت عمر بھر نہیں رہتی۔ کسی کے لیے ہم عمر بھر تجسس کا پہلو بن کر نہیں رہتے، کوئی ہر وقت ہمارے لیے منتظر نہیں رہتا۔ کسی کے دل میں ساری عمر ہمارا وہی مقام نہیں رہتا۔ ہم تمام عمر اہم نہیں رہتے، وقت بدل جاتا ہے، لوگ بدل جاتے ہیں۔ ہاں، لوگوں نے مجھے سکھایا ہے کہ لوگ واقعی بدل جاتے ہیں۔ جو لوگ دل سے آپ کے ہوتے ہیں نا، وہ دنیا میں کسی کونے میں بھی ہوں وہ آپ کے ہی رہتے ہیں، اور جو دل سے آپ کے نہیں ہوتے وہ آپ کے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہ کر بھی آپ کے نہیں ہوتے، کیونکہ جو پرندے پنجرے سے آزادی کا فیصلہ کر لیں ان کے لیے پنجرے بند دروازے بے معنی ہوتے ہیں۔ جانے والوں کو ہمیشہ راہ دیں، انہیں اپنے درد کا واسطہ نہیں۔ جب اپنی ناقدری کسی کے دل میں دیکھ لو تو پھر کبھی ادھر دستک مت دینا، کیونکہ دوسروں کے بدلے رویے دیکھ کر
انسان کا پیچھے ہٹ جانا ساتھ رہ کر روز اپنی حیثیت کو کم ہوتے دیکھنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ جنہیں اپنی غلطی کا احساس نہ ہو ان سے دوبارہ تعلق رکھنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بندہ ان سے کہہ رہا ہو کہ اس بار ٹھیک سے ذلیل کرنا، پچھلی دفعہ کچھ کسر رہ گئی تھی۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے، اکثر کہ دل کو لاکھ سمجھانے کے بعد اور بے شمار ضبط کرنے کے بعد بھی دل تھکنے لگتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا، جیسے سب ختم ہو گیا ہے، جیسے اب کچھ بھی بدل نہیں سکتا۔ شاید یہ تکلیف کی آخری حد ہوتی ہے جہاں معجزوں کی شدت سے طلب ہوتی ہے۔ تبدیل مصلحتوں کو جاننے پر آمادہ بھی ہوتا ہے اور انہیں تسلیم کرنے سے گھبراتا بھی ہے، اور اس گھبراہٹ میں کھو کر ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک ذات جو ہمیں یہاں تک لائی ہے اس نے آگے کی بھی منصوبہ بندی کر رکھی ہے، اور جہاں صبر ساتھ چھوڑ دیتا ہے وہاں اللہ کن سے نواز دیتا ہے۔ اللہ ماضی دیکھ کر نہیں، نیت دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اب دوبارہ سے کیوں آئے ہو، وہ تو کہتا ہے کہ اب آ ہی گئے ہو تو میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ پھر سے وہی کہانی لائے ہو، وہ تو کہتا ہے اب لے آئے ہو تو تسلی سے ساری کہانی سناؤ۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میری تو سنتے نہیں ہو تو میں کیوں تمہاری سنوں۔ اللہ یہ نہیں کہتا اپنی غرض کے لیے میرا نام کیوں لے رہے ہو، وہ تو کہتا ہے پکار ہی رہے ہو تو میرا نام دہراتے جاؤ، اتنا دہراؤ کہ میری محبت کے پاس نہ کہنے کی گنجائش باقی نہ رہے۔ بس پھر وہ مان جاتا ہے۔ پھر وقت کیا، حالات کیا اور موسم کیا، پھر نصیب کیا، وہ تو سارا جہان بدلتا ہے۔ خاموشیاں ہر شخص کہاں سن سکتا ہے، ہاں جو سننا سیکھ لیتے ہیں وہ دوسروں سے الگ ہو جاتے ہیں، پھر دنیا ان کی تلاش میں ہوتی ہے اور وہ کسی کو نہیں ملتے۔ لوگ اسے دکھاوا اکڑ پن سمجھتے ہیں مگر کوئی نہیں جانتا کہ وہ دکھ اور آزمائش میں ہے، لیکن پھر اس خالی پن کو اللہ بہت محبت سے بھرتا ہے، اس پر اپنے نور کا مرہم رکھتا ہے، اور جب وہ خود کو اللہ کے حوالے کرتا ہے نا تو وہ اس تھوڑی سی محبت کا جواب بے شمار محبت سے دیتا ہے۔ اس کا رابطہ دنیا سے نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے، کیونکہ مرہم رکھنے والی ذات ہی تو اصل محبت ہے، بے لوث بے غرض محبت۔ وہ جسے چھوتا ہے محبت کر دیتا ہے، نور بنا دیتا ہے۔ تو پھر تم خاموشی سے نہ ڈرو، تنہائی سے نہ خوف کھاؤ، کیونکہ یہ اللہ والوں کی نشانی ہے۔ پہلا زینہ محبت ہے، اس کے بعد خیر ہی خیر مقدر ہے۔ تو تم اپنے رب کی حکمتوں کو نہیں سمجھ پاؤ گے اور نہ سمجھ سکتے ہو۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے پاس ایک بہت قیمتی چیز ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہی ہوتی ہے۔ اللہ وہ چیز بس انہیں دیتا ہے جنہیں وہ پسند کرتا ہے اور اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ پتہ ہے وہ کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کا احساس، دعا کی توفیق، دعاؤں کا جواب نہ ملنے کے بعد یقین اور صبر۔ یہ بہت خاص چیزیں ہیں، اور اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہے تو تم بہت امیر ہو، اللہ کے پسندیدہ ہو، اور اگر یہ نہیں ہے تو تم خالی ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتے ہیں یہاں تک کہ آپ اتنا ٹوٹ جاتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی آسرا دکھائی نہیں دیتا، پھر اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے آپ اس کے سامنے حاضری لگاتے ہیں، رو رو کر اپنی ضرورت مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی فوری طور پر ضرورت کو پورا فرما دیتے ہیں۔ بس کبھی مایوس نہ ہوا جائے، رب کا در نہ چھوڑا جائے۔ یاد رکھیں جو اس کے در کا ہو کر رہتا ہے وہی کامیابی پاتا ہے۔ ایک بات بتاؤ، جب کسی سے آپ کا کچھ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو آپ کس سے ٹھیک کرواتے ہو؟ جو توڑتا ہے یا جس نے اس کو بنایا؟ ایسے ہی آپ کا دل جب کوئی توڑتا ہے، یہ آپ کو کوئی توڑتا ہے، تو اس کے پاس کیوں جاتے ہو جس نے توڑا ہے؟ وہ نہیں ٹھیک کر سکتا۔ دل بنانے والا اللہ ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ سارے غم ایسے بھر دے گا جیسے کبھی یہ تھے ہی نہیں، دل ایسے جوڑ دے گا جیسے کبھی ٹوٹا ہی نہیں، اور پھر جب اللہ سے جڑ جاؤ گے تو پھر کبھی ٹوٹ نہیں پاؤ گے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کی مدد کے بنا آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔ کبھی کبھی اللہ آپ کو اس لیے بھی کمزور اور اکیلا محسوس کرواتا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ کو اس کی ضرورت ہمیشہ رہے گی، اس کی طاقت آپ کو یاد رکھنی ہی ہوگی۔ اللہ کی مدد کے بنا آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تمہارے دکھ کی ہر ایک داستان صفحہ تقدیر پر درج ہے، جو نہ تو تمہارے رب سے چھپی ہوئی ہے اور نہ وہ تمہارے غموں سے بے خبر ہے۔ تم اپنے حصے کی محنت جاری رکھو، اجر تو اللہ پاک نے دینا ہے، اور تم دیکھنا بے شک وہ تمہیں اس سے بھی بہتر نوازے گا جو تم نے اللہ کی خاطر قربان کیا۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے وہ سب ممکن ہونے لگے گی۔ اللہ سب حکمتیں جانتا ہے، وہ سب بہتریاں جانتا ہے، سب حالات جانتا ہے، وہ حال اور مستقبل، ظاہری پہلے اور ہماری آنکھوں سے اوجھل پہلو سب ہی جانتا ہے۔ وہ علم میں کامل ہے، حکمت میں کامل ہے۔ تو ہر توقع کے برعکس حالات پر، ہر ارادے کے ٹوٹنے پر خود کو یہ یقین دلاؤ کہ اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ ہمیں خدا پر صرف اس وقت پیار آتا ہے جب وہ ہمیں مالی طور پر آسودہ کر دے، اور اگر ایسا نہ ہو تو ہم اسے طاقتور ہی نہیں سمجھتے۔ ہم نماز کے دوران اللہ اکبر کہتے ہیں، اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور نماز ختم کرتے ہی ہم روپے کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کو ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ خدا ہم سے نفرت کرتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ خدا تو ہر ایک سے محبت کرتا ہے، اس لیے تو اس نے ہمیں آزمائشوں میں ڈالا، اور وہ اپنے انہی بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ پتہ ہے یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے؟ تو سنو، جب گناہ کے فوراً بعد تمہارا ندامت بھرا ضمیر تمہیں توبہ تک لے آئے، جب مایوسی کے بعد کوئی طاقتور معجزے کا خیال تمہیں واپس خدا تک کھینچ لائے، جب ہار کر تم گرنے ہی والے ہو تو اچانک سے تمہارے ذہن میں تہجد کی ترکیب آ جائے، جب رفتہ رفتہ حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ تمہارا بے نمازی دل تمہیں سجدوں کی طرف کھینچ لائے، جب وقت سے پہلے تمہاری دعاؤں کی حقیقت تم پر کھول دی جائے اور تم بچ جاؤ، جب سب کچھ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، صرف تم رہ جاؤ اور تمہارا اللہ رہ جائے، تو سمجھ لینا کہ تمہارا اللہ تم سے پیار کرتا ہے۔ ہر وہ چیز، ہر وہ انسان
جو تمہیں گھما پھرا کر واپس اللہ کے پاس لے آئے، وہ اللہ کی محبت ہے۔ پھر بھلے ہی وہ چیز تمہیں ملے یا نہ ملے، کسی کا مل جانا بھی اللہ کی محبت ہے اور کسی کا کھو جانا بھی اللہ کی محبت ہے۔ آزمائش بھی نعمت ہے اور آسانیاں بھی۔ اللہ جسے جتنا آزماتا ہے وہ اس سے اتنی ہی محبت کرتا ہے، کیونکہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے وہ انہیں ہمیشہ اپنے قریب رکھتا ہے۔ پتہ ہے جب انسان اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ سب سے پہلے اس کا دل بدلتا ہے، اور ایسے بدلتا ہے کہ یہ دل سارے راز، ساری پوشیدہ باتیں سمجھنے لگتا ہے۔ جو کسی کو نظر نہیں آتا وہ بھی دیکھنے لگتا ہے، اور جو کسی کو سنائی بھی نہیں دیتی وہ اللہ کی وہ باتیں بھی سننے لگتا ہے۔ اللہ کی محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت آپ کو بالکل بدل دیتی ہے اور نیا انسان بنا دیتی ہے۔ ایسا انسان جو ہر چیز میں، ہر انسان میں اچھائی ڈھونڈنے لگتا ہے، ایسا انسان جو برائی میں بھی مصلحت ڈھونڈنے لگتا ہے، ایسا انسان جو مشکلات میں بھی اچھے دنوں کی امید رکھتا ہے، ایسا انسان جو اللہ کی طرف سے آنے والی ہر چیز کو اللہ کی رحمت سمجھتا ہے، چاہے پھر وہ خوشی ہو یا پھر آزمائش۔ یہی فرق ہے انسان کی اور اللہ کی محبت میں۔ کبھی کبھار تکلیف ایسی ملتی ہے کہ انسان اتنا تھک جاتا ہے کہ جائے-نماز پر بھی کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رہتی۔ پھر یوں ہی انسان سجدے میں گر جاتا ہے، نہ کوئی گلہ کرتا ہے، نہ کوئی شکایت، نہ لڑتا ہے، نہ زبان سے کچھ کہہ کر بیان کرتا ہے، بس دل ایک ہی بات کہہ رہا ہوتا ہے، یا اللہ اب میں بہت تھک گئی ہوں، بہت زیادہ تھک گئی ہوں۔ پھر طویل سجدہ ہوتا ہے، آنسوؤں کا سلسلہ رواں ہوتا ہے اور تھکاوٹ سے بھرا ہوا جسم ہوتا ہے۔ جو تھک کر گر جاتا ہے اسے پھر اللہ آغوش میں لے کر چپ کروا لیتا ہے۔